حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا تغضب۔ قابل احترام ماؤں اور میری پیاری اسلامی بہنوں، آج دنیا میں مشین جو بے جان چیزیں ہیں اس کی بہت زیادہ ترقی ہے۔ ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ مشین ایک سے آگے اپڈیٹ، چاہے فون کا مسئلہ لے لو یا اے سی کا لے لو یا کوئی عمارتوں کے بلڈنگ کے بنانے کا لے لو، ہر چیز کے اندر جو بھی چیز دنیا میں موجود ہے اس کے اندر ترقی ہوتی ہے۔ جیسا آج ہے، کل کے دن ایک اور اپڈیٹ آ کے اس میں یہ آسانی آ گئی، اس میں یہ سوئچ ایسا بدل دیے، اس میں فلان ڈیزائن آ گئی ہے۔ دنیا میں چیزوں کی ترقی، مشینوں کی ترقی ہو ہی رہی ہے۔ مسلسل ڈیولپمنٹ مشینوں میں ہے، بے جان چیزوں کے اندر ہے۔ لیکن ہمارا جو اسلام ہے نا، قرآن اور حدیث، یہ دونوں کے دونوں، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول یہ دونوں چاہتے ہیں کہ انسان اور انسانیت میں ڈیولپمنٹ ہو، ترقی ہو۔ لیکن اللہ معاف کرنا، انسان یہ نہیں بدل رہا ہے، انسان خود انسان نہیں بن رہا ہے۔ ترقی کی تو دور کی بات ہے، انسان اپنی عادتوں کو، بگڑی ہوئی عادتوں کو سدھارنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حالانکہ انسان کی، انسانیت کی اور اس کی عادتوں کی، اس کے اچھے اخلاق کی، ان چیزوں میں ترقی ہونے کی ضرورت تھی۔ ٹیکنالوجی ہے دنیا میں، مگر ایسی اولاد کی کمی ہے جو ماں باپ کے فرما بردار ہو، ایسے اولاد کی کمی ہے جن کے اندر انسانیت ہو، ایسے اولاد کی کمی ہے جن کے دل کے اندر باپ کی کمائی کا درد ہو، ماں کی فکروں کا احساس ہو۔ اسکول میں، مدرسے میں اساتذہ، ٹیچرز ترستے ہیں ایسے بچوں کے لیے جو ان کی بات مان کر چلنے والے ہوں، اچھے اخلاق والے ہوں۔ ایسے اسٹوڈنٹس کی تلاش اسکولوں میں، ہر یونیورسٹی کے اندر، کالج کے اندر، مدرسوں کے اندر ایسے بچوں کی تلاش ہر ماں باپ کو ہوتی ہے کہ کاش میرا بچہ فرما بردار بن جاتا، کاش کہ میری بچی میری بات مان کر، سن کر چلنے والی ہو جاتی۔ یہ ہر ماں باپ کی تمنا ہے، آرزو ہے، لیکن پریکٹیکل میدان کے اندر ایسا نہیں ہے۔ مارل ویلیوز کے اندر، ایتھیکل ویلیوز کے اندر بالکل بھی انسان صفر ہوتا جا رہا ہے۔ ہم کو ان چیزوں کی فکر کرنی چاہیے کہ انسان کے اندر اخلاق کی ترقی ہو، انسان اپنے آخرت کے لیے اپنی زندگی کو گزارنے لگے، دوسروں کے کام آنے کے لیے اس کی زندگی ہو۔ انسان میں ہو یا آپ، ہم جب بھی منہ کھولتے ہیں ہم اپنا جائزہ لے لیں کہ جو بات ہم بولتے ہیں اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے بولتے ہیں یا نہیں، اپنے نفسانی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے، شیطان کو خوش کرنے کے لیے، میرے اپنے دل کی تسلی خوشی کے لیے، چاہے کسی کا دل ٹوٹ جائے، کسی کی زندگی خراب ہو جائے، کسی کا نقصان ہو جائے، کوئی روئے، کوئی پریشانی میں ہو، کوئی مصیبت میں مبتلا ہو جائے، کوئی مجھے فکر نہیں، ایسا بات کرتی ہوں، یا میری اپنی زبان سے نکلنے والی بات دوسروں کے دلوں کو، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کا ذریعہ بنتا ہے، بچھڑے ہوئے خاندانوں کو جوڑنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ بھائی بھائی کی بات نہیں، بہن بہن سے بات چیت نہیں، ماں باپ اور اولاد دور ہو گئے ہیں، دور شدہ ہیں، ان میں جوڑنے کے لیے میری باتیں ہوتی ہیں کیا، میری محنتیں ہوتی ہیں کیا؟ ساری کائنات کا بادشاہ اللہ نے انسان کو بنایا، لیکن عجیب بات کہ دنیا کی جتنی کائنات میں جتنی چیزیں ہیں، ساری چیزیں اپنے کام میں لگی ہیں۔ گائے، اس کا جو ذمہ تھا کہ دودھ دینا، وہ دودھ دے رہی ہے۔ بیل، جو اس کا کام کرنا تھا وہ کام کر رہا ہے۔ بکری سے لے کے، مرغی سے لے کے، آپ ہر چیز کو، کائنات کی ہر چیز کو دیکھ لو، ہر چیز اپنا کام برابر سے، سورج ہو، چاند ہو، آسمان ہو، زمین ہو، سب اپنا کام کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ساری کائنات کا جو بادشاہ تھا انسان، وہ ان چیزوں کے اندر صفر ہو گیا ہے، ترقی اس کے اندر نہیں ہے۔ جس کام کے لیے اللہ پیدا کر کے اسے بھیجے، اس میں وہ زیرو ہو گیا ہے۔ ایک درخت کو دیکھ کر وہ سبق لے سکتا کہ یہ پھل کا درخت ہے تو وہ پھل برابر دے رہا ہے، پھول کا درخت ہے وہ پھول برابر دے رہا ہے۔ لیکن کمی اگر ہے تو انسان کے اندر نہیں۔ انسان کو کم از کم اتنا تو دیکھ لینا چاہیے کہ میرے اندر انسانیت ہے کہ نہیں۔
اور اس میں ایک خاص چیز کو جو میں لے کر آپ کو سمجھانا چاہوں گا، جو ہماری انسانیت کو ختم کر کے ہم کو جنگل کے درندے سے بھی بدتر بنا دینے والی چیز ہے، وہ ہے ایک بری عادت، غصہ۔ غصہ ایک ایسی خطرناک چیز ہے، کون سے بھی انسان کو، مجھے یا آپ کو، کس کو بھی پوچھے غصہ اچھی چیز کی بری چیز کی بولے تو سب بولیں گے، پورا دعویٰ کر کو بولیں گے غصہ بری بات ہے، غصہ بری چیز ہے، بری عادت۔ لیکن آتا سب کو ہے، بے موقع آتا ہے، جس کے اوپر نہیں کرنا ہے ویسے کے اوپر غصہ کرتے ہیں، جہاں غصہ نہیں دکھانا وہاں دکھاتے، غصے میں جو نہیں کرنا وہ کرتے، جو بات نہیں کرنا وہ زبان سے نکالتے۔ اب پھر اس کی وجہ سے بڑے بڑے ادارے ٹوٹ رہے ہیں، گھر بکھر رہے ہیں، آباد ہنستا کھیلتا گھرانہ برباد اور تباہ ہو جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس غصے کی وجہ سے۔ کیوں غصہ آتا؟ ایک عورت، ایک بچی ایک چیز کو پسند کر لی، یہ مجھے ہونا چھونا، ایسا چھونا، یہ کام ایسا چھونا، انہیں دل میں پسند کر لی، ویسا نہیں ہوا، غصہ آ گیا۔ اپنے پسند کے موافق ایک کام نہ ہونے پر غصہ، گھمنڈ ذہن میں بہت خناس سوار کر کے رکھ لی ہے کہ میں کیا بولتا ہوں کہ وہ میں بولے سکا سب بھی گھر میں چل لینا، میں کیا رہندے سسرال رہندے، کون رہے تو بھی کیا رہے تو بھی میں کیسا بولتا ہوں کہ ویسا چل لینا، نہیں چل لیے، گھمنڈ ذہن میں ہے، غصہ آیا، تکبر آ گیا، میری بات نہیں سنتے ہیں، غصہ آ گیا، میری بات سن کو اس پر عمل نہیں کرتے، غصہ آ گیا۔ غصہ ہمارے بزرگ بولیں گے غصہ بھی بڑا ہوشیار ہے، بڑا چالاک، اپنے سے زیادہ طاقتور کے اوپر غصہ نہیں آتا، اپنے سے زیادہ جو بڑے ہیں غصہ نہیں آتا، دیکھ دل کو ہو بڑے انہوں کیا بولے سکا، خاموش ہوتا، اچھا انہوں کرتے سو اچھا نہیں کر کو معلوم ہوتا، غصہ نہیں آتا، انہوں کرتے سو غلط کر کو معلوم ہوتا، غصہ نہیں آتا۔ معلوم ہوا غصہ بڑا ہوشیار ہے، بلکہ اس میں اور ایک بہت بڑا میسج سمجھ میں آیا ہم نے کہ انسان تمہیں میں سو بہنا ہمیں جھوٹ بول رکھیں سو اتنے دن سے، نہیں غصہ آ جاتا کنٹرول کرنے چھوتا، نہیں کنٹرول کرنے ہوتا کر کو سمجھ میں آ گیا، ہوتا کنٹرول کرنے، اگر کنٹرول کرنے نہیں ہوتا تو بڑوں کے اوپر بھی آجا کو رہنا تھا، بڑی عمر کے ہیں وہاں بھی آجا کو رہنا تھا، بڑے ہیں طاقت والے ہیں پیسے والے ہیں، ہمارے سے بڑے ہیں پیسے میں مال میں طاقت میں عمر میں، وہاں غصہ کرے نہیں سو ایک انسان رہنے سے وہاں سمجھ میں آ گیا بھائی غصہ ہمارے کنٹرول میں ہے، ہمیں چاہے تو کنٹرول کرے جا، ہمیں چاہے تو بھڑکے جا، جانور جیسا بن کے جا۔ سمجھ میں آ گیا ہے، بیٹی سے غلطی ہوتی ماں ڈرا دیتی ہے، گالی دیتی ہے، غصہ کرتی ہے، بہو سے غلطی ہوگی ساس خوب ڈانٹتی ہے، ساس یہ بولتی ہے وہ بولتی ہے تیری اماں تجھے یہ کیا سکھائے سو اماں بابا سکھا کو بھیجے نہیں کیا، یہ کرے نہیں کیا وہ کرے نہیں، چھوٹی سی غلطی ہو گئی، چائے میں شکر بڑھ گئی ہے، سالن میں نمک زیادہ ہو گئی ہے، کوئی برتن لے کر آئی وہ نیچے گرا دی، یا کوئی کانچ کی چیز کو ڈالی نیچے گر کر وہ ٹوٹ گیا، تو کوئی بھی ہو جاتی ہے کوئی بھی بات تو اس پر غصہ دکھانے کا، کہاں بڑے چھوٹے پر بتاتے ہیں، یعنی میرا کنٹرول چلتا ہے اس کے اوپر بول کے ساس سمجھتی ہے دکھاتی ہے، ماں سمجھتی ہے بتاتی ہے، شوہر سمجھتا ہے بیوی پر یا بیوی سمجھتی ہے تو شوہر پر، اگر ٹھکیا سو منہ مریا سو کوئی مل گیا تو بیوی سمجھتی ہے کہ ہماری چرے راج ہماری حکومت چلنا سو، بالکل اگر ظالم آ گیا تو وہاں منہ موچ کر رہتی ہے عورت۔ یہ عورتوں کی خصلت حدیث کے اندر ہے کہ کریم اور شریف اچھے شریف شوہرہ مل گئے تو انہیں سر میں بیٹھ کو مسالہ پیسنے کا، وہ اگر ظالم مل گیا تو روکو 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 صبر کر لو کو پوری بات مان لو کو جاننے کا، یہ عورتوں کی ایک عادت کر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہیں۔ خیر میں جو اصل بات بولتا ہوں اسی پر فوکس کرتا ہوں، میں ایک کام والے سے غلطی ہو گئی، دکان والا کمپنی والا خوب ڈانٹے گا گالی دے گا، کئی کو ایسا کرے کتنے بجے رہے آتا سو ٹائم نہیں کیا ٹھکانا نہیں کا، کتنے بجے آنے کا کھیلا کیا، یہ کیا کیا گالی دے گا، کیا کیا گالی دے گا، تمہارے بابا کی جگہ کیا، تمہارے بابا کی دکان کیا، کیا کیا نہیں بولے گا۔ لیکن یجمان آیا 10 بجے آنا سو 11 بجے آیا، یا 8 بجے آنا سو 12 بجے آیا، نوکر کیا تو بولے گا کیا یجمان تمہیں ذرا بھی خلش نہیں کیا، 8 بجے سے میں آگ بیٹھنا نہیں کیا، دکان کھول کو کب سے چل رکھا ہے بیپار، آگ بیٹھنا ہوتا نہیں کیا تم نے، نہیں کئی کو نہیں ہے تو انسان کو غصے پر کنٹرول کرنے کی طاقت ہے، جو یہ ہمیں سمجھ کو رکھے ہیں، شیطان ہم نے پٹی پڑا کو رکھا ہے، غصہ آگے تو قابو میں نہیں رکھتا میں، آؤٹ آف کنٹرول سے بھی کیا بھی نہیں، انڈر کنٹرول ہے، ہمارے قابو میں ہے، ہمارے قابو سے باہر نہیں کر کو معلوم ہو گیا۔ دیکھو ماں غصہ ایک بیماری، قرآن کے حدیث کے اشارے سے ہم نے سمجھ میں آتا، غصہ ایک خراب چیز ہے، گندگی ہے، ایک نجاست ہے، پیشاب پاخانہ گوبر کے جیسے ایک نجاست کر کو معلوم ہو گیا۔ پہلی بات ہمیں مان لینا کینسر ایک بیماری ہے، ایڈس ایک بیماری ہے، کورونا ایک بیماری ہے،
कैसा वो सब एक बीमारी की बीमारी है कर को माने तो वो बीमारी को ख़त्म करने के वैसे इंसान का इरादा होता। पहले मानना हमें, हाँ हो गुस्सा एक बीमारी है, वो ख़त्म करना रे वो बोल के। जब इरादा हो जाएगा तब जाकर उन्हें फ़िक्र करेगी कोई भी एक औरत, ये बीमारी है ना मेरे अंदर, उन्हें गुस्सा को बीमारी च नहीं समझी, बोलो ना मैं करने का हक़ च, मेरी बात सभी सुनना सोच, नहीं सुने उसे गुस्सा आ गया करेक्ट च मैं, अगर ऐसा समझ लग रही उसे सुधारने च नहीं होगा। तुम ना मालूम नहीं क्या, चोर को चोरुच खुद सुधर ना कर को सोचे तो सुधर जाएगा, 1000 आदमियाँ नसीहत करे तो भी सुधरने का मुश्किल। शराबी शराब पीता है उसके हिसाब से एक न्याय बोलता है उन्हें, नालायक उन्हें बोलता नहीं नहीं मैं ज़्यादा कामा करता हूँ सो, वैसा बोझ का काम करता हूँ सो, वैसा गर्म काम करता हूँ सो मैं, उसकी वजह से मुझे पीना जिस्म पूरा टूट जाता। नालायक ऐसा बोलते रहेगा, ऐसा मर को जाएगा उन्हें। ये झूठ उन्हें बोलता है सो झूठ, ये मेरा कामा ऐसा, उससे बड़ को कामा उस ज़माने में करेंगे सोच, तुझ क्या भी अभी फर्स्ट दुनिया में पैदा हुआ सो नहीं। उन्हें अपने हिसाब से एक न्याय हम बोल लेता, कब तक ऐसा बोल रख रहेगा कि सुधरने जाता नहीं। उन्हें मानना पहले, और ये शराब पीना एक ख़राब आदत है, शराब हराम है, ख़राब चीज़ है, झूठ हराम है, ख़राब चीज़ है, उन्हें मानना नहीं क्या, चोरी हराम है, ख़राब चीज़ है, मैं नहीं करना सो ये नहीं करना बोल को इरादा हो को वो बीमारी है, ख़राब चीज़ है कर को माने तो उन्हें सुधरने की कोशिश करेगा। ऐसा चमा ये गुस्सा भी, इंसान गुस्से को दबाने की कोशिश करना, गुस्से को दबाने की कोशिश करना। तुम्हें मैं क्या करते हैं मालूम, अल्लाह माफ़ करना, अल्लाह माफ़ करना, 1000 बार अल्लाह माफ़ करे, हम ना सुधार देना अल्लाह कि गुस्सा आ गया तो अब कुत्ता च, गुस्सा आ गया तो भेड़िया च, गुस्सा आ गया तो भौंकना टच मालूम। ये इंसान की अलामत नहीं, मैं तो बोलिया ना इस सिफत की वजह से इंसान ना जंगल के दरिंदों से भी गया गुजरा हो जाता, मौसम हो जाता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक रूहानी हकीम तबीब, हमारी रूह को होने वाली बीमारियों का इलाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से का कहें। तो इस्लाम में इसके बारे में क्या भी बोले नहीं सो नहीं। गुस्सा एक चीज़ है, बुरी चीज़ है, इंसान को अंदर से बर्बाद कर देने वाली चीज़ है, आसपास के रहने वाले सारों की खुशी को बर्बाद करने वाली है। गुस्सा नहीं करना, आ गए तो कंट्रोल करने का तरीक़ा क्या, सब बोले हैं हुजूर। चुनांचे हमारे प्यारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले हैं, देखो गुस्सा आ गया तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना, तावुज़ पढ़ना। बिल्कुल कभी गुस्सा आ जाए तुम ना फ़ौरन सोच लो, हमें सुने ना बयान में औज़ु बिल्लाह पढ़ना, पढ़ो औज़ु बिल्लाह, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लो, फ़ौरन ऑटोमेटिक फ़र्क देखेंगे तुम्हें। गाली देने से पहले औज़ु बिल्लाह पढ़ लो, बच्चे के ऊपर गुस्सा आ गया मारने से पहले औज़ु बिल्लाह पढ़ो। औज़ु बिल्लाह पढ़ को भी गुस्सा है, ज़रा मारे तुझसे करके बोले तो सामने वाले की गलती वैसी है, ठीक है, लेकिन तुम्हें औज़ु बिल्लाह पढ़े, शैतान का असर ख़त्म हुआ तो कितनी सज़ा देने के बराबर देंगे। नहीं तो गुस्से में रखो, तुम्हें सज़ा दिए तो रंग फैसला हो, गलत करेंगे तुम्हें पक्का। अम्मी जान आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ सिखाए, अऊज़ु बिल्लाह, एक तो ये अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये पूरा भी पढ़े जा तुम्हें। और एक दुआ सिखाए, अल्लाहुम्मा रब्बन नबी मुहम्मद इग़फिर ली ज़ंबी व अज़हिब गैज़ क़ल्बी, अल्लाहुम्मा रब्बन नबी मुहम्मद, ए नबी मोहम्मद के परवरदिगार, इग़फिर ली ज़ंबी, मेरे गुनाहों को माफ़ कर दें, व अज़हिब गैज़ क़ल्बी, मेरे दिल के गुस्से को, मेरे अंदर जो गुस्सा पैदा हुआ है ना शैतान के भड़काने से, इसको तो ख़त्म कर दे। क्या प्यारी दुआ है। अम्मी जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाए हैं। मालूम होता है कि गुस्सा तो आता कब तो भी, इंसान होने की वजह से शैतान नफ्स का बहकावा, गुस्सा तो आ जाता, लेकिन इसके बाद इंसानियत का काम मैं मुसलमान ना, मैं क्या भी जंगल की जानवर नहीं ना, मैं सोचना मैं एक मुसलमान औरत ना, नबी के इस्लाम की तालीम है नहीं क्या, गुस्सा आ गए तो क्या करना, वो मैं करे तो मैं इंसान, वो नहीं करे तो मैं मेरी मर्ज़ी को एक जंगल के जानवर समझना सो अपने आप को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक तरीक़ा बताएं, इलाज क्या करना, पोजीशन बदल लेना, हरकत करना कर को, क्या मतलब इसका, बदल लेना। तुम्हें खड़े हैं क्या, बैठ जाओ, गुस्सा था, गुस्सा में आ गए, गुस्से में बात करना शुरू करें, खड़े हुए हैं, बैठ जाओ। तुम्हें ये चेंज करे देखो पोजीशन को, इसमें गुस्सा ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। बैठे हैं, बैठे बैठे बात करते, गुस्सा आ गया, क्या करना, लेट जाना, गुस्सा बदल जाएगा और ये गुस्सा कम हो जाएगा। तुम्हें पोजीशन बदलने से ऑटोमेटिक उसका असर पड़ेगा, वरना क्या, पोजीशन तुम्हें नहीं बदलोगे तो ये आग और ज़्यादा भड़केगी, गुस्से की आग अब भी ज़्यादा जलेगी, और ज़्यादा जलेगी तो आगे फैलेगी। गुस्से में 1% होना था सो नुकसान, गुस्सा कितना इंसान बढ़ाते जाता कि 100% नुकसान कर को ख़त्म होगा।
جا چلے جا تو نکو میری زندگی میں چلے جاتا ہوں گھر کو. شوہر آگے بڑھ کو بولنے کا کیا, بیوی آگے بڑھ کو بولنے کا کیا, میں چلے جاتا ہوں ماں گھر کو, چلے جاتا ہوں ماں گھر کو فون کرنے کا, چلے جانے کا, مجھے بھی بھائیاں ہیں, مجھے بھی ابا ہیں, تجھے ہم چھوڑیں گے نہیں, تجھے کیا کرتا سو تو میرے ساتھ. غصے میں آ کو 1% کرنا سو بات 100% کرے گی. کب غصہ کو ہن بڑا لکو اوج گئے تو وہ ٹیم میں شیطان نا ایک مزہ دیتا. تو اب غصے میں ہے نہیں ہے, خاموش بیٹھ جانا کو, اعوذ باللہ پڑھ ڈالنا کو, تو ٹھنڈا پڑ گئے تو بزدل ڈرپوک جیسا ہو جائیں گی. آگے بڑھ آگے بڑھ آگے بڑھ. یہ آگ کو ایسا جلاتا شیطان نا, یہ آگ بھڑکتے 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 اور آگے بڑھتے 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 1% غلطی کی وجہ سے 100% سزا دیتے, اپنے آپ کو بھی دوسروں کو بھی سزا دیتے. کتنی پیاری چیز حدیث کے اندر سکھا کو ہے کہ کچھ الٹا ہو جاؤ, بیٹھے تھے کیا, کھڑے تھے کیا, بیٹھ جاؤ, ریورس. آج الٹا کرتے ہیں ہمیں دیوانے میں, ہمیں نمبر 1 دیوانے. سوتے سوتے کہتے بھی بات آ گئی, غصہ آ گیا, اٹھ کو بیٹھ جاتے سو ہمیں. کئی کو ابھی ذرا غصہ کو ہنچ دادا گیری سے دکھانا کر کو, بیٹھے بیٹھے بات کرے, غصہ آ گیا کہ اٹھ کو کھڑ جانے کا, کھڑے کھڑے غصہ آ گیا کہ ابھی ذرا مارنے کا, گالیاں دینے کا, توڑنے کا کر کو شروع. ہمیں الٹا جاتے, الٹی ہی چال چلتے ہیں, دیوانے گانے عشق کر کو بولیں گے وہ والے قصہ, یا ہمیں نمبر 1 پاگل مینٹل کر کو ہمیں ثابت کر ڈالتے. حضور کیا بولے کہ اس کا الٹا کرتے ہیں ہمیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آدمی چلتا ہے تو کھڑ جانا, کھڑتا ہے تو بیٹھ جانا, کیا پیاری تعلیم سکھائے ہیں. ہمیں کیا کرتے ہیں آج, انہیں کیا تو بھی ایک بات کون سی بول رکھے, ایک دوسرے کو بول رکھے, انہیں اندر سے سن کو رہیں گے, سن لگو میرے بارے میں اس نے بات کرے سو, کیا وہ بات کرے سو میرے بارے میں, 16-30 جنے بھی اٹھ کو آ جائیں گے لڑنے کے واسطے. نہیں تو ایک جنی بات کری, ابھی بات پوری بھی نہیں کر کو رہیں گی, اتنے میں انہیں گھس جانے کا کو, یہ کیسا بولتے سو, وہ کیسا بولتے سو, کیا جی بولتے سو, کیسا جی بولے سو, کسے جی بولے سو, فوراً شروع. میں بولے نہیں الٹا چھمیں معمولی رہیں گے, غصہ آئے بعد حضور کیا بولے کہ وہ کر نہیں سکا, اس کا الٹا کرنے کا. معمولی ہے سو نمی چڑھا لینے کا, ابھی ذرا چلا لینے کا, پلو اٹھا کو ٹوپ لینے کا, اوڑھنی اٹھا کو بن لینے کا, چوٹی اٹھا کو پیچھے ڈال لینے کا, ابھی ذرا ریڈی لڑنے کے واسطے. کہ جنگل کے جانور نا اب پورا ریڈی ہو کو اترتے ہیں سو لڑائی کے واسطے. بالکل غصے میں 2 جنے غصے میں آ گئے, ایک پوزیشن بدل لینا, نگاہ بدل لینا, بات نہیں کرنا, جواب نہیں دینا, خاموش ہو جانا. ایک کا غصہ ہے اور ایک بھی غصے میں آ گئے تو یہ آگ سے آگ ابھی زیادہ جلے گی, اور ایک خاموش ہو گئے تو پانی کے جیسا, پانی سے آگ کو بجھانے ہوتا سو. ایک غصے میں دوسرے ایک خاموش ہو جانا. وہ ٹیم میں ابھی ذرا غصہ والے ابھی بڑھتے سو, وہ ٹیم میں تم نے معلوم رہیں گا نا, منجے دیکھ کو بات کر, جواب دیں, ہنکی کو دیکھ کو بول, میرا صورت دیکھ کو جواب دے. ابھی صورت دیکھ کو نگاہ جواب دیتا, ابھی تمہارا غصہ بڑھے گا. انہیں نیچے دیکھ لو کو, نہیں تو ادھر ادھر دیکھ لو کو, انہیں خاموش ہے گا بولے گا تو اچھا چاہیے, ذرا کیا کہ بکنے کا بگدل خاموش تو بھی ہو جائیں گے. صورت دیکھ کو, ہنکی کو دیکھ کو بات کرے تو ابھی ذرا انہیں کہتے بھی جواب دینا کر کو, انہیں دینے, ابھی تمہارا غصہ چڑھنے. یہ الٹا کام ہمیں کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سکھائے ہیں نا, اس سے اشارہ کیا معلوم ہوتا, کس کے اوپر غصہ آتا کہ بیسٹ کیا کہتا ہو. فرسٹ یہ ہے کہ جا بات بعد میں بات کریں گے, جا کر کو بھیج ڈالنا. اچھا تمہیں جا کہو جاؤ بعد میں بات کریں گے بول کو بھیج ڈالنا, سامنے سے ہٹا ڈالنا. نہیں ان کو جا کہاں سے ہٹانے کا نہیں ہوتا. اچھا ٹھیک ہے تمہیں ہٹ جاؤ وہاں سے, جس کے اوپر غصہ آتا ان کو وہاں سے ہٹاؤ. نہیں ہوتا کیا تمہیں وہاں سے دور چلے جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات سے, اللہ اکبر. امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام بولتے ہیں کہ عائشہ تمہیں غصہ میں رہے تو میں معلوم کر لیتا ہوں, تمہیں خوشی میں رہے تو میں معلوم کر لیتا ہوں. امی جان عائشہ پوچھتے یا رسول اللہ وہ کیسا ہو. ہاؤ عائشہ, جب تمہیں غصہ میں رہتے تمہیں بولتے ابراہیم کے رب کی قسم کر کو, اور جب تمہیں خوشی میں رہتے تو محمد کے رب کی قسم کر کو تمہیں بولتے. اس میں مجھے معلوم ہو جاتا. تو امی جان تڑپ گئی, تڑپ کو بولے یا رسول اللہ لا اترکو الا اسمک, خالی زبان سے تمہارا نام مجھ نہیں لیتی سو, ورنہ میرے دل میں تو تمہاری محبت ہمیشہ رہتی, کبھی نہیں جاتی, کبھی نہیں ہٹتی. بیوی اپنے شوہر کو بولتے ہیں. کیا سمجھ میں آیا اس سے؟ غصے میں آئے تو ایک اشارہ تمہیں سمجھنے کی کوشش کرو. غصے میں آ گئے تو اسپیشلی بچوں کے اوپر غصہ آ گیا, شوہر کو بیوی کے اوپر یا بیوی کو شوہر کے اوپر, تو لاڑ کا نام بلانا. شوہر بلایا, غصے میں ہے بیوی, اچھا چھوڑ جانوں گھر کو بولیا ہم نے, میری جانو نہیں کیا تو, میری جان نہیں کیا تو, میری گلاب جامن نہیں کیا تو. جان بھی جامن بھی کیا کیا بولنا پڑتا ہے. گلاب جامن نہیں کیا تو, میرے لڈو نہیں کیا تو, بوندی نہیں کیا تو, میری حریرہ نہیں کیا تو. کیا تو بھی ایک لاڑ کا نام. ویسا اچھا بیوی غصے میں ہے, شوہر بولیں تو شوہر غصے میں ہے تو بیوی بھی بولنا, لاڑ کا نام بولنا.
स्वीटी कर को बोल रहे तो शौहर बीवी को गुस्से में रहने के टाइम में, या शौहर गुस्से में है, बीवी बोल रही मेरी स्वीटी, मेरे जान तुम्हें, मेरी जानश तुम्हें, तुम्हारे इसमें मेरी जान अटक को है, सो कई को इतना गुस्सा करते, जान दे छोड़ो, इतना ख़त्म। मनाने का एक बेहतरीन टेक्निक, ये सब हमना कुरान हदीस के ज़रिए से इशारा मिलता, लेकिन अल्लाह हिफाजत करना, हमें तो शैतान कौन सा रास्ता दिखाता कि उसमें चलना करको डिसाइड करको बैठ गए। एक आदमी बात बात पर गुस्सा करने वाला, हर एक पर गुस्सा करने वाला, अड़ोस के यानी आस पास के घर वाले, सामने घर वाले, पूरे गली वाले, हर एक के पास बात बात पर लड़ने का, गुस्सा करने का, पूरा मोहल्ले को दुश्मन बना कर रख लिया अपने गुस्से से। बीवी का इंतकाल हुआ, किताबों में लिखा है वाक़या, बीवी का इंतकाल हुआ, जनाजा उठाने के लिए इन्हें एक है, बाकी 3 तरफ पकड़ने के वास्ते 4 जने मिलकर जनाजा उठाएंगे ना, इसके अलावा बाकी 3 पकड़ने कौन बीच नहीं, एक आदमी आने तैयार नहीं। इतनी दुश्मनी अपने गुस्से से पूरे मोहल्ले को दुश्मन बना को रखा है, पूरे रिश्तेदारों को काट को रखा है, पूरा मोहल्ला इसके गुस्से की वजह से तंगा को था ना, कौन भी चाहे नहीं। किताबों में लिखो है इन्हें पैसे देखो, मजदूर रखते नहीं। अब जैसे लगेज ले जाने के वास्ते स्टेशन में से भी करेंगे, ट्रेन से ले लगा को हमारी गाड़ी तक, हमारी गाड़ी से ट्रेन तक लगेज अपने सर में रखो, ले जाने खुली करको बोलेंगे, पार्टनर करको बोलेंगे ना, वो ये काम करने के वास्ते वैसा पैसे देखो, इन्हें मजदूरी में आदमियों को रखो, जनाजा को लेकर गए। ये हालत, क्या बोलना चाहता हूँ मैं, हमारे गुस्से की वजह से हमारे आसपास हैं सो हम न चाहने वाले, हम न अच्छा करने वाले, हमारे लिए अच्छा चाहने वाले, इन सब दूर हो जाएंगे। फिर हमें अकेले मरना सोचा, कौन भी चाहेंगे नहीं। बाहर चुपके सूरत देखते ना कर को बोल को 1-2 बात क्या तो भी कर लिए शादी में या वहाँ मिल लिए, तो भी हमारे गुस्से की वजह से हमारे से मिलना पसंद नहीं करेंगे। कौन भी गुस्सा दिखाने की जगह है, वहाँ तुम ना आएगा तो तुम ना समझ में आ जाएगा, हो यहाँ गुस्सा करना सोच। कुरान के ख़िलाफ़ कौन तो भी करता है क्या, हदीस के ख़िलाफ़ कौन तो भी करता है क्या, हराम कमाई की तरफ कौन तो भी जाता है क्या, वहाँ वो बात पर तुम ना गुस्सा आपको कैसा समझाना क्या करना वो तो ठीक, लेकिन अपनी नफसानी ख्वाहिश की वजह से गुस्सा करना फ़ायदा नहीं, नुकसान है नुकसान। बाज़ माँ बाप रहते दीवाने, माँ बाप बच्चों के बारे में, अपने बाज़ लोग अपने भाई के बारे में, बहन के बारे में बोल बोल को अभी ज़रा उसे हीरो बनाए सका बोलने का, मेरी बच्ची गुस्सा वाली है, मेरा बच्चा गुस्सा वाला, नाक में गुस्सा उसे, मेरा दूसरा बेटा है ना बहुत गुस्सा वाला, मेरा चौथा बेटा है ना बड़ा गुस्सा वाला, उन्हें गुस्सा वाला बोल को अभी ज़रा इंकरेज करको छोड़ते हैं उसे। गुस्सा करना बीमारी करको तुम ना मालूम हो गया तो तुम्हें हरगिज़ तारीफ़ नहीं करेंगे ना, तुम्हें बेटे की कई को तारीफ़ करने जाता, मेरा बेटा बीमार ज़बरदस्त बेटा मेरा, ऐसा क्या बोलेंगे। दीवाने कामा करते बाज़, मेरी बेटी गुस्सा वाली ज़रा, मेरे भैया ज़रा गुस्सा वाले, भान ज़रा गुस्सा वाली चुने, बचपन से वैसा चुने, ज़रा ज़िद्दी होने, ऐसा बोल बोल को उसे अभी ज़रा पालने का, उसे तो गुस्सा कर लगे ना, वो अच्छी आदत कर, हमें सब घर वाले तुझे सपोर्ट में ही देख कर। अब भी एक दिन आता शादी हो को उन्हें ससुराल जाती, ये चाल चला हुआ उसका रहता, वहाँ से अल्लाह ना करे, अल्लाह हिफाजत करे, वापस मैं क्या आ जाती क्या, यहाँ पाल 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 को छोड़े ना, वहाँ जाकर भी वैसा गुस्सा दिखाई, वहाँ कहीं को बर्दाश्त करने जाते। सास भी ससुरे भी क्या दीवाने क्या इसके गुस्से के सामने झुकने के वास्ते, नहीं शौहर पागल क्या, घर तोड़कर बर्बाद करके आ जाती है। वो बिगाड़ने वाले माँ बाप अपनी औलाद को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बोले हैं ना वो बात मैं आपको समझाता हूँ। मैं गुस्सा आ गया तो आप, मैं औरतों से ख़ास तौर पर बोलता हूँ, उस वक्त आप ये सोच लो मैं अल्लाह की बंदी हूँ, मैं अल्लाह नहीं ना, मैं रब नहीं, मैं परवरदिगार नहीं, मैं गाड नहीं, मैं अल्लाह की बंदी हूँ, बंधी हुई हूँ, यानी रस्सी से वैर से बंद डालते नहीं, वैसा सुतून में यानी एक पिलर है बोलो ना, उसमें बांध को रख दे, वैसा हमें कंट्रोल्ड, कैसा रहना, कैसा चल लेना, क्या बात करना, क्या नहीं करना, पूरा शरीयत के बंधन में हमें हिंसो। मैं क्या भी रब नहीं, आज़ाद नहीं, क्या मर्ज़ी वो करने के वास्ते बंदी हूँ, बंधी हुई हूँ। गुस्सा, इसी गुस्सा की वजह से शैतान रजीम बनिया, मरदूद बनिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते ना हमें, कौन सा शैतान, वो शैतान जिसको धुतकार दिया गया, अल्लाह उठाकर फेंक डाले से। इस गुस्से की वजह से, तकब्बुर की वजह से शैतान को अल्लाह उठाकर फेंकेगा, तो वो काम हमें करे तो हम ना किसकी तारीफ़ करेंगे। लोग तुम्हारे गुस्से पर कौन तो भी तारीफ़ करते हैं तो झूठी तारीफ़, हरगिज़ धोखा खा जाना नहीं, सामने तारीफ़ करेंगे, पीछे जाकर गालिश देंगे, तमीज़ नहीं रहती भी अकल नहीं कर, सामने बोलेंगे वाह क्या गुस्सा, तू गुस्सा वाली माँ, तू गुस्सा वाला बा, तू तेरे पास से भी बात करने छोड़ूंगा नहीं, गुस्सा कर लेना को, बहुत गुस्सा वाला तू, तुम्हारा बाप जो है, तुम अब्बा का आया आको है देख, तुझे अम्मी का आको है देख, दादा का आया है देख, सब बोल बोल को पालने का गलीज़ चीज़ ये सब। खैर मैं आपको ये बोलता था,
فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها وما عند اللہ خیر وابقى افلا تعقلون. اللہ قرآن کے اندر کئی باتیں بولے ہیں. وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ. کن کو؟ بڑی جنت جس کی چوڑائی لمبائی معلوم کچھ نہیں، اتنی بڑی جنت کس کو ملتی سو؟ اللہ بولتے ہیں جو دکھا کر بھی چھپ کر بھی صدقہ کرتے. دیکھو ينفقون فی السراء والضراء، ہمارے پیسے میں ہمیشہ ہمیں دین کا کوئی کام، سوشل سروس، کسی ضرورت مند کی مدد، ہمارے پیسے میں حصہ جانا ضرور ہمیں کوشش کرنا. مہینے میں ایک 50 روپے 100 روپے تو بھی کان تو بک لگانا. میں کسی بیوہ کو دے ڈالی، کسی یتیم کو دے ڈالی، کسی مدرسے کو مکتب کو دے ڈالی، ہمیں ارادہ کرنا. جیسے ہم یہاں مدرسہ عائشہ نسوان یہاں بیٹھ کو ہمیں بیان سنتے ہیں، یہاں بھی بچیوں کا نظام، تعلیم کا نظام چلتا ہے. آپ کو معلوم بڑی عورتوں کے واسطے چلنے کا، اس کے لیے کئی ساری معلمات ہیں پڑھانے والے، اور بچیوں کے لیے حفظ کا مدرسہ چلتا ہے، باقاعدہ شعبہ حفظ ہے. 7-8 بچیاں اب تک حافظہ بھی ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. بہت مبارکبادی کے قابل. ایسے ایسے اعمال یہاں چل رہے ہیں، بہت تعریف کے سزاوار، حقدار، بہت تعریف کے قابل. لیکن ہمیں یہ سوچے کیا، کرنے والے تو کرتے ہیں لیکن ہمارا کیا حصہ لگا؟ ہمیں لگانا چاہتے ہیں لیکن لگانے موقع نہیں ہے نا. ایسا تمہارے دل میں ہے کیا ارادہ؟ اگر ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں مدرسے میں ہنڈی رکھو ہے، جگہ جگہ ہنڈی رکھو ہے. تمہیں کس کو بھی کون بھی تم نہ بولنے جاتے نہیں اس میں پیسے ڈالو کرو، اور یہاں آئے تو پیسے ڈالنا کر کو ہرگز نہیں. تمہاری مرضی سے تمہیں 10 روپے کا تو بھی ڈالے جاؤ، نہیں میں دوسری جگہ مدد کر لو کو حضرت کا تو اوکے، کیا بھی ضرورت نہیں. تمہاری سہولت کے حساب سے، حیثیت کے حساب سے، مرضی کے حساب سے 10 روپے 20 روپے 50 100 500 کیسی سہولت ہے کہ ویسا. کیا مقصد؟ یہ یہاں قرآن کے پڑھنے پڑھانے کا جو عمل چلتا ہے نا، اس میں میرا بھی حصہ لگ جان دے، اس ثواب میں میں بھی شریک ہو جانا، تھوڑا سا تو بھی، یعنی 100 میں 1% تو بھی میرا بھی حصہ لگ جان دینا. لگ گئے تو میری سعادت مندی نہ بول کو ارادہ کر کو. خیر الذین ينفقون فی السراء والضراء، خوشی میں بھی تکلیف میں بھی، دونوں وقت میں صدقہ خیرات کرنے والے. والکاظمین الغیظ، اللہ بولے ہیں آگے، اور غصے کو پینے والے ہیں. کون غصہ آتا سوچ انسان کو، لیکن غصہ پر کنٹرول کرنا یہ چنا قرآن حدیث اللہ رسول ہم نے سکھا کو ہیں. کون یہ کرتے ہیں کہ ان کے لیے کہتے ہیں جنت، مغفرت، اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے. 1000 بار ہمیں اللہ کے پاس بولیں گے. اللہ خود بولتے ہیں وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، تم نہ اللہ کی مغفرت، رب کی مغفرت ہونا کیا ہونا بولے تو یہ کام کرو. ابھی کیا یہ کام کرے تو مغفرت ہے کر کو اللہ بول دیے بعد پھر بھی نہیں کرنے کا کیا مطلب؟ ایک جگہ اللہ بولے ہیں الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون. واذا ما غضبوا، بے حیائی کا کام ہرگز نہیں کرنا، بڑے بڑے گناہ ہرگز نہیں کرنا، بے حیائی کی چیزوں سے بچنا، بے حیائی کو دیکھنے بولنے سے بچنا، بے حیا کی گالیاں دینا نہیں، بے حیا کی باتیں کرنا نہیں. اسی طرح سے بولے واذا ما غضبوا، یہ اچھے ایمان والے کون کا تو واذا ما غضبوا، جب ان کو غصہ آتا یغفرون، کیا کرتے انہوں؟ صبر کرتے، معاف کر دیتے. 2 باتیں بھی ہیں اچھی طرح سمجھنا. تم کو نڑن کے اوپر غصہ آیا، ساس کے اوپر غصہ آیا، سسرے کے اوپر غصہ آیا، دیورانی جھٹانی کے اوپر غصہ آیا، شوہر کے اوپر غصہ آیا، بچے کے اوپر، بہن کے اوپر، بھائی کے اوپر غصہ آیا. غصہ تو آ سکتا، لیکن آنے کے ٹائم میں سوچ لو ہم نہ بیان میں حضرت بولے نہ کیا کی بولے، کیا کی کر کو سوچو. کو یہ سوچو اب جو بولتا ہوں میں، غصہ آ گئے تو اللہ بولتے ہیں غصہ نہیں چنگا کر کو اللہ بولے نہیں. غصہ آ گئے تو پینے والے ہیں، غصہ آ گئے تو وہ غصے کا وہ ایک گھونٹ رہتا، وہ گھونٹ اندر نگل لیے جیسا، اسے دبا لینا، کنٹرول کر لینا، صبر اسے بولیں گے. اور نمبر 2 کام کیا کرنا؟ معاف کر ڈالنا. معاف کر ڈالنے کا مطلب یہ نہیں، بعض نالائق لوگ کیا رہتے ہیں معلوم، 10 سال پال رکھ رہتے، وہ چیز کو دل میں رکھ لو، 20 سال پالتے. مرے سکا بڈھی اب کی تب کی مر جائیں گی جیسا رہتی، تب بھی بولتی میں بھولیں گی نہیں، تو کری نہیں تو 30 سال پہلے، میں اب بھی میں بھولیں گی نہیں، میں مر گئے تو صورت دیکھنے آنوں کو. تو یہ غلیظ عادت، وہ غصہ ایسا آج پالک رہنے کا پالنا نہیں. 2 باتیں بول کو ہیں وہم یغفرون واذا ما غضبوا هم یغفرون. غصہ آ گئے تو صبر، اور صبر کرنے کے بعد معاف بھی کر دینا. خالی منہ سے بول ڈالنے کا نہیں میں معاف کر ڈالی بول کو، تب جا کو ہم نا اللہ کی طرف سے مغفرت بھی ملتی اور اللہ کی طرف سے جنت بھی ملتی.
بعض لوگ ہم معافی پوچھنے کا بھی ایسا رہتا سو بس بیویاں شوہر کریں اچھا جان دے بول داری کیا ہوا آپ چھوڑو نا معاف کر ڈالو نا ابھی ذرا شوہر کو ڈبل غصہ چڑھائے سکا ڈبل تربل کرے سکا ہاؤ ہوگا سچ اب کہ معاف کرنے ہوگا نہیں کہ ساس کریں سسرے کریں کیا یہ معافی پوچھنے کا طریقہ نہیں ہے. یہ اب بھی ذرا کئی کو ذرا کم غصے میں ہیں تمہیں ذرا زیادہ غصہ کرو نہ کر کو اب بھی زیادہ غصہ بڑھا سکا یہ غصہ والے کو اکسانا نہیں یہ بہت بری چیز بعض لوگ کرتے. بیوی شوہر کو اکسائے گی کیا تمہارے اماں ایسا بول ڈالے کیا تمہاری بہن ایسا کری کیا تمہارے بھیا تم نہ ایسا بولتے ہیں نا کیا تمہارے بھابھی ویسا پوچھ ڈالے نا چڑھا کو چھوڑنے کا ابھی پہلے سے غصہ ہے اور یہ غصہ کے بارے میں تمہارے ذہن میں اگر ہے یہ بیماری ہے میرے شوہر کو یہ بیماری آئی ہے ختم کرنا اس نہ فکر آنا تم نہ اگر تم نہ معلوم ہے غصہ بیماری ہے تو اسے ابھی بڑھانے کی فکر کریں گے. تمہیں کوئی بیماری کسی کو ہے تو اسے بڑھانے کی کیا فکر کرنا تمہارے ذہن میں وہ نہیں رہا بولو نا تمہیں ضرور روج کریں گے. شوہر کو چڑھا کو چھوڑیں گے اکسانا بولتے نہیں اب بھی ذرا بھڑکا کو چھوڑنا چڑھا کو چھوڑنے کا. ساس کو ایک بہو اپنی ساس کو دوسری بہو کے خلاف کس کے بھی کیسا بھی بولے جانا بہت سارے رشتوں کے اندر روز روز ہوتا سوچ میرے سے زیادہ تمہیں بولیں گے مثال تم نہ معلوم کام فٹ کرنا فٹ کر کو تمہیں سمجھ جاؤ اسے لوگ کرتے ہیں. ایک بیٹی اپنی ماں کو جا کو چڑھا کو دیتی کس کے بھاوج کے خلاف کیا میں بھیا ایسا کرتا ہے کیا ایسا کرو بولو میں ویسا کرو بولو میں. ایک بہن دوسری بہن کو چڑھا کو دیتی تیری بیٹی کو ایسا بول تیرا بیٹا کو ایسا کر بول اپنی جوڑوں کے ساتھ تیری بیٹی کو اپنے داماد کے ساتھ ایسا چلے بول. دوسروں کی زندگیاں پھوڑنے کے لیے دوسروں کی زندگیاں توڑنے کے لیے برباد کرنے کے لیے ہماری باتیں ہمارے مشورے اللہ حفاظت کرنا یہ واپس ریٹرن آئے گا. یہ سب ہمیں دوسروں کے گھرانوں کو توڑنے کی باتیں کرے بولے تو ہمارے اولاد کے گھرانے ٹوٹیں گے برباد ہوں گے. دوسروں کے گھروں کو جوڑنے کی فکر ہمیں کرے بولو نا ضرور وہ ریٹرن گفٹ ہم نہ ملے گا. ہمارے اولاد کے گھرانے میں سکون راحت خوشی ساری کی ساری چیزیں رہے گی. ایک بچی باہر سے آئی کہتے کھیل دل کو اندر آ کو بولی کہتے اسکول سے فون آ گیا تھا تمہاری بچی اسکول میں لڑکوں اور ایک بچی کو مار ڈالی ہے. تو گھر کے اندر آتے ہی امی بچی کی امی ہے نا بچے کے ابا کنے شوہر کنے بولتے ہیں دیکھو تمہاری بیٹی کو کیسا غصہ کرتی سو آج اسکول میں ایک جنی کو پکڑ کو مار ڈالی کہتے انہیں کیا دیوانی دیکھو. وہ شروع میں بولے یعنی وہ بات یعنی تعریف کر لگ رہنے کے ذریعے ماں باپ کو بگاڑ ڈالتے سو بچوں کو اسے انہیں ہاں شیر کی بیٹی اگر کو ثابت پروف کر ڈالی مت ایسا رہنا اچھا مار ڈال گانا پکڑ کو اچھا مارنا سو ایسا اچھا. اسے اس کا چھوٹا بھائی تھا نا انہیں بولیا کہتے ہیں اسے کہ اب وہ دیدی کو اسکول کے ٹیچر جانور کے بچے کر کو بولتے سو شیر کی بیٹی کی انہوں کر کو. یہ اکسانے کی چیز کس قدر خراب چیز ہمارے اپنے بچوں کو ان چیزوں کے اندر ہمیں انکریج نہیں کرنا ہے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں دو بات بتاتے کہ آدمی گھمنڈ میں آتا ہے تو سامنے والے کے اوپر غصہ آ جاتا. میں چھوٹی کر کو ایک عورت کو دل میں رہا بولو نا سامنے والے پورے بڑے میں چھوٹی ایسا آ گیا بولے تو غصہ کس کے اوپر بھی آنگاچ نہیں. میں بڑی میں کر کو ایک گھمنڈ یہ سر میں خناس فخر تکبر کب چڑھ جاتا ہے کہ آٹومیٹک سامنے والے پورے چھوٹے دکھیں گے چنٹی سے بھی زیادہ چھوٹے سمجھیں گے. یہ سمجھنے شروع کر دلی بولے تو ہر بات پر حکومت تو غصہ دکھانے کا. حضور بولے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو باتیں غمت الناس و بطر الحق لوگوں کو حقیر جاننا اور حق بات قبول نہیں کرنا. یہ دو چیزیں بہت بری چیزیں تکبر کی وجہ سے یہ آ جائیں گی. یہ آ گئے تو تکبر اور غصہ دل میں ہمیشہ یہ لاؤ میں کسی اور کو حقیر معمولی کر کو میں سمجھتی ہوں. میں بہت عبادتاں کر لکھوں بیاناں کو آنے کا کیا مسلح میں گھنٹے گھنٹے بیٹھنے کا کیا نمازاں کیا صدقہ کیا سب کر لکھوں لیکن میرا کون سا تو بھی ایک ایسا عمل جو اللہ کو غصہ دلایا ناراض کرنے والا عمل تھا. اللہ مجھے وہ ایک عمل کی وجہ سے میں کری سو پوری عبادتوں کو برباد کرے سکا. میں وہ کام کر ڈالی پوری عبادت ختم. اب اللہ مجھے اٹھا کو وہ ایک کام جو اللہ کو ناراض کرے سکا کری مجھے اٹھا کو جہنم میں ڈال دے. ممکن ہے چانس ہے میں سامنے والی کو جس کو بری ہی نہیں میری نڈن برابر نہیں باوج برابر نہیں نمازاں پڑھنے کا نہیں یہ کرنے کا نہیں وہ کرنے کا نہیں کر کو حقیر ذلیل بیکار کر کو میں سمجھ لو کو نا ہو سکتا ان کا کوسا تو بھی ایک عمل زندگی میں بہت اچھے کاموں کرے نہیں عبادتاں کر کو نہیں لیکن ایک عمل ایسا کر ڈالی انہیں وہ عمل اللہ کو پسند آ گیا جنت بھیج دے اللہ. ہو سکتا نا
करी सो उन्हें पूरे गुनाह को अल्लाह माफ़ कर दे, हो सकता है ना? जब ये पूरा फैसला अल्लाह के हाथ में है तो मैं किसी को भी हकीर समझने का मुझे क्या राइट से क्या हक़ है? अल्लाह के फजल पर ज भरोसा, अपने अमल पर भरोसा नहीं होना। मई अच्छी च इन्हें ख़राब, मई अच्छी च मेरे सास घर वाले बराबर नहीं, दीनदारी च नहीं है वहाँ। आज कितने पंचायत कितने झगड़े ऐसा सा बहू ससुराल को जाती ना, जाको धीरे 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 दीनदारी को फैलाने, दीनदारी को ससुराल में दाखिल करने क्या करना बोल को सोचना सो, अपने आप को उन घरों से घर वालों से काट को रख लो को। मैं एक ही दिन वाली इन लगा पूरी दुनिया वाले गलीजा इन लगा कर को सोचने वाली कभी भी निभेंगे नहीं, घर को आबाद नहीं करेंगे। ससुराल में बहुओं की वजह से कैसा कैसा दीनी इनखिलाब आया है, क्या ज़बरदस्त रिवोल्यूशन आया है, ऐसे कितने वाक़यात थे हमारे पास। तो ये चीज़ असल अल्लाह को पसंद आ जाना। मैं शुरू से वो बोलता हूँ, मैं तुमने एक बात हमारी ज़ुबान से निकालते हैं, एक काम हमें करते हैं कि तो मैं अल्लाह को राज़ी करने के वास्ते करता हूँ, सो क्या ये आ गया तो गुस्सा भी नहीं आएगा। ये एक आरस को दुल्हन को खूब सजाए करते, सवारे करते, मेकअप करा को क्या क्या लिपना थोपना, पेंटिंग टिंकरिंग क्या क्या करना कि पूरा कर डालेंगे। कर को हो जाने के बाद वो आरस के दोस्त फ्रेंड्स आए ना रेडी करे, उन लगा सब देख दल को, हे ज़बरदस्त है री तू, क्या ब्यूटीफुल है, क्या खूबसूरत है, क्या प्यारी है, सब भी तारीफ़ करेगा थे। भाई को हम पूरे देखे सोचने पूरे तारीफ़, तो उन्हें एकदम रोती है कहते, ताज्जुब हो जाको पूछे हैं लोग कहीं को रोती तो हमें तारीफ़ ना कर लगे। सोने बोली कहते तुम लोगों को पसंद आको क्या फ़ायदा, मुझे आज शादी होती है ना, मेरे शौहर के पास मैं जाऊँगी ना पहली रात को, मेरे शौहर को पसंद आना नहीं क्या, मेरे शौहर को पसंद आ गया तो मैं खूबसूरत, अगर मेरे शौहर को पसंद नहीं आया तो तुम लगा सब तारीफ़ कर को एक पैसे का फ़ायदा नहीं। मेरे तुम्हारे दिल में यह है क्या कि मैं जो करता हूँ मेरे रब को पसंद आ जाना, मेरे रब को राज़ी करने वाला अमल है क्या, ये दिल में है क्या हमारे? वो अगर आ गया बोलो ना, ऑटोमेटिक इंसान अपने आप को कम मत समझेगा, ये घमंड तकब्बुर से भी नहीं आएगा। ये वाक़या एक बुज़ुर्ग जो सुने कहते, सुनते ही बेहोश होकर गिर गए। जब होश में आए लोग हम पूछे कहते कि हज़रत ये वाक़या आप सुनाए तो तुम्हें कहीं को बेहोश होकर गिर गए? न बोले कहते ये चीज़ मैं क़यामत के हिसाब से सोच को देखा कि दुनिया वाले तुम्हें सब ही मेरे स्टूडेंट मेरे मुरीदा तुम्हें सब मेरी तारीफ़ करते, तुम्हें तारीफ़ कर को क्या फ़ायदा? क़यामत में अल्लाह अगर बोल दिया नहीं तो उन लोगों के वास्ते कर जाओ उन लोगों ने ले ले बदला का, तो क्या फ़ायदा उसका? तुम्हें सब मैं बुजुर्ग मैं शेख ये वो करके बोलने का फ़ायदा नहीं। अल्लाह मुझे तो अच्छा जाना चबा, मेरे वास्ते तो करिया सुबह अल्लाह को पसंद आ जाना नहीं क्या? तो दिल में रखो मेरी इस मर्ज़ी के मुताबिक मेरे ससुराल में मैं मैं हर जगह हो जाने के वास्ते मैं क्या भी रब नहीं, गॉड नहीं, मैं परवरदिगार नहीं। अल्लाह की कुदरत का तसव्वुर, अल्लाह कितना कुदरत रखने वाला है, अल्लाह के गज़ब का तसव्वुर करो बोल के हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह बोलते। तुम्हें गुस्सा करते कि क्या तुम्हारा लिमिट क्या तुम्हारी, कितने पो तुम्हें क्या पहाड़ से बढ़ गए, बारिश से बढ़ गए, ज़मीन की ताकत से बढ़ गए, किससे बढ़ गए करको गुस्सा करते हैं? सो गुस्सा करने क्या ताकत है करको तुम्हारे पास? घमंड तकब्बुर के लिए है क्या तुम्हारे पास राइट्स? अल्लाह का गुस्सा आ गया तो क्या होगा तुम्हारा हाल मालूम क्या? ये सोच लो बोलते हैं हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह। मैं डरा लगूँ सोचने को माँ, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ऐसा बोलते करको बोलता हूँ मैं बड़ी हूँ कि छोटी हूँ, मैं सही हूँ कि गलत हूँ, मैं अच्छी हूँ कि बुरी हूँ, ये सब फैसला क़यामत में अल्लाह करेंगे ना, तब मालूम होगा सर, तब मालूम होगा सर। अब दुनिया में अल्लाह को मैं सही सामने वाली गलत इसलिए मैं गुस्सा करेंगी नहीं, सही गलत का फैसला तो वहाँ होगा। अब कहीं को तुम्हें करने कहीं को सामने वाले क्या तो भी कर डालेगा तो रिएक्शन में आओ ना को, उन्हें तुम ना चढ़ाना चाहते हैं गुस्सा दिलाना चाहते हैं, आओ ना को गुस्से में। जब तुम न मालूम हाँ मुझे गुस्सा दिलाने बाज़ लोग हम बोलते भी हैं ऐसा बात करते वक्त, लड़े के वक्त ए चुप के जहाँ गुस्सा दिलाना को गुस्सा दिलाना, तब भी बात करेंगे बीवी, सामने वाले बोलेंगे गुस्सा दिलाने को खामोश रजा का तो अभी ज़रा चार बात चुभाई सका, गुस्सा दिलाने को अच्छा गुस्सा दिलाना सका है समझ जाको उल्टाश ना, तो गुस्सा दिलाने की बात अभी ज़रा आगे बढ़ को। एक बुज़ुर्ग के सामने दो आदमी बैठ को लड़ थे कहते, एक आदमी एक गाली दिया तो दूसरा वाला सामने से बोलता है उन्हें एक आदमी सामने वाले को गाली दे तो उन्हें बोलता रहे तू एक गाली दे तो मैं 100 गाली देगा, मैं क्या समझ गया मुझे ऐसा ना हमें बोलते सो तुझे एक ही बात करने आता अगर समझ गई कि मैं मुँह करे तो तच पूरा सड़ जाऊंगा मोहल्ला कैसा नहीं बात ज़ुबान से, नहीं आप लोग वैसा नहीं करते रहेंगे, लोग वैसे ही बोलता हूँ मैं।
تو بزرگ بولے کہتے ہیں با تمہیں ایک کام کرو, تمہیں 2 جنے بھی مل کو 1000 گالیاں دیو مجھے, میں تم نے ایک گالی بھی ریاکشن میں آ کو ایک گالی بھی میں تم نے نہیں دیں گا, دیکھو میرے منہ سے ایک گالی نہیں نکلیں گے. دیکھو 2 جنے بھی حضرت کا پاؤں پکڑ لے کہتے حضرت معاف کرنا, انہیں غصے میں آئے سنا یہ حضرت کیا بولنا چاہتے ہیں, تو ایک گالی دیتے تو 10 گالیاں دیں گا سکی, 100 گالیاں دیں گا سکی, انہیں غصہ دلایا تو وہی کو غصے میں آتا. بات بڑی پیاری بات, نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے غصہ کو کنٹرول کرنے کے جو طریقے سکھائے ہیں, دیکھو اس میں مین چیز, ابھی میں پانی پیا تو وہ بولنا بول کے یاد آ گیا مجھے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سکھائے ہیں. میں شروع میں بھی تم نے بولیا غصہ ایک آگ ہے, انگار ہے, انگار کو پانی سے بجھانے کا. غصہ آ گیا کیا, سیدھا چلے جاؤ, کام پانی رکھو ہے کہ مان جاؤ, باٹل میں کہ گلاس میں کہ کس میں ہے کہ پانی اٹھا کو پیو, آٹومیٹک غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ غصہ آتا سو شیطان سے, شیطان کو اللہ بنا کو ہی سو آگ سے, وہ آگ کا اثر غصہ. پانی پی لو, سیدھا جاؤ وضو کر لو. حضرت میں وضو سے چھوں, میں کتنی پابند تم نے معلوم نہیں کہ حضرت کر کو بولو کو, وضو سے رہے تو بھی جا کو, یہ غصہ ختم کرنے کے واسطے کرتے سو وضو, یہ ناپاک ہی کر کو سے بھی نہیں, تو جا کو وضو کر لینا. پانی پی لینے یا وضو کر لینے کی وجہ سے آٹومیٹک اس پانی کی وجہ سے غصے کی آگ بجھ جاتی. ایک آدمی وہ ایک جگہ بولیا تھا بیان میں, گھر کے باہر سیڑھی میں شوہر بیٹھا تھا, کہتے بیوی یہ ایک گالیاں کچے گالیاں دے لگتے, کہتے گالیاں سنتے 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 انہیں خالی مسکرا لگے, کہتے سن کو ہاؤ 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 ہاؤ, یہی عقل نہیں تجھے, کیا دیوانہ کیا تو, یہ کیا ہو گیا اگر بیوی گالی دیتی ہے, انہیں خالی اسمائل کر لگو, مسکرا لگو, نہ گئی خالی مسکرا لگو, انہیں ہاؤ 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 سر ہلا لگا, کہتے اسے چڑھتا سے چڑھتا چاہے غصہ بیوی کو, انہیں کیا بھی جواب دیا نہیں. انہیں اندر گئی, جا کو ایک بگیٹ پانی لے لگا کو سر میں ڈالی, کہتے شوہر کے سر میں بگیٹ پانی منہ چنڈل ڈالی. غلط حرکت آئی ہے. کون سی بیوی بھی شوہر کا نہیں ایسا چل لینا نہیں, شوہر بھی بیوی کا نہیں ایسا چل لینا نہیں. بعض کام مذاق مذاق سمجھ کو کرتے, وہ غلیظ چیز کا ذریعہ بن جاتا. مذاق سمجھ کو پانی اڑانے کا, مذاق سمجھ کو گرم کہتے ہوئے لگانے کا, مذاق سمجھ کو کچرا ڈالنے کا, وہ بڑی لڑائی بن کو سیریس میٹر ہو جاتا. کتنے نہیں واقعات ایسے ہیں لکھے ہوئے. تو انہیں بولیا کہتے انہیں عوام بھی حسلوں کو کنٹرول کے ساتھ غصہ کنٹرول کرنا, ایک جو اپنی حیثیت کو سمجھ گیا سو آدمی ہمیشہ غصہ کنٹرول کرے گا. میں تو تم نے جب سے سمجھاتا ہوں نا, میں انہیں غصہ کنٹرول کر لگا, انہیں بولیا کرتے مجھے معلوم تھا جب سے بجلی گرج لگ ہے نا, بارش پڑنا نہ پڑیں گی نا, اگر سوچ لگتا اب بارش بھی پڑ کو ہو گیا تھا, کتنا ایزی سے لے لیا. دیکھو ابھی صبح پرسوں سے بھی بارش ہوں گی کر کو بھی نیوز میں ہے, یہ وہ بارش, انہیں دیکھو کیسا آسانی سے یہ بولنا چلے گیا. انہیں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بادشاہ بیٹھے ہیں, ایک کیس آیا ان کے پاس, ایک دم غصے میں تھے, آتے ہی کیا کرے انہیں یہ کرے کیا, جا اسے بلا لگ جا کو 30 کوڑے مارو, مثال کے طور پر 30 بار جھانٹی سے مارو, وہ سزا اسے, بلا لگ جا والے. وہاں سے بلا لگ کو دروازے کے باہر نکلے رہیں گے پولیس, اتنے میں ان کو احساس ہوا, ارے میں ایک دم ٹینشن میں تھا, ٹینشن میں رکھو, میں فیصلہ کر دیا. سنا کیوں, تمہیں سن کو ہی بڑوں سے تمہیں سن کر رہیں گے. غصے میں فیصلہ, خوشی میں وعدہ کب بھی کرنا, ہرگز کرنا نہیں. غصے میں کرتے سو فیصلہ بھی غلط, خوشی میں کرتے سو وعدہ بھی غلط. ایک دم خوشی میں آؤندہ پڑ جا کو, میں آپ سے ایسا کریں گے, آپ سے وہ کریں گے, آپ سے یہ لے کو دیں گی بول کو نہیں, سو وعدہ کر ڈالنے کا. سامنے والے کو بھی دل میں آ رہے ویسے سے بھی دیں گے سکا ہے, لے کو دیں گے سکا ہے, اس کے بعد نہیں لے کو دیتے تمہیں. کئی کو خوشی میں کرے سو دیوانے سکا ہو کو کرے سو وعدہ, آؤٹ آف مائنڈ. غصے میں کرتے سو فیصلہ, غصے کی وجہ سے ذرا بڑھ کو غلط فیصلہ کر ڈالیں گے. فیصلہ کرنے والے غصے میں رہے تو فیصلہ کرنا نہیں. خیر مین بات میں آتا ہوں. میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فوراً آدمیوں کو, سیکورٹی کو بھیج کو, وہ پولیس کو بھی چور کو بھی بلالا کہو, بولیں گے بلالا کہے تو بولے کہ دوبارہ وہ کیس مجھے سناؤ. تم لگا سنائے, میں فیصلہ سنائے نا, وہ ٹائم میں غصے میں تھا, غصے میں فیصلہ میں کریا سو غلط ہو, وہ کینسل کر تو میں بالکل کینسل کر دل کو, اب دوبارہ سناؤ. دوبارہ وہ پورا قصہ سنائے تو اچھا ویسا کیا, تب تو 10 جھاٹی مارو بول کو سزا دے کو بھیجے گا. کیا مطلب تم نہ سمجھ میں آیا رہیں گا. غصے میں کرتے سو فیصلہ غلط کر کو کتنا دیکھو احساس. ایک بہت بڑے صحابی حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ, ایک بڑے تابعی ہیں, مسجد کے اندر کتنے بڑے وقت کے بادشاہ, رات کے وقت میں مسجد میں چل کو جاتے ہیں اندر. کو ان کی ایک آدمی سہولت تھا مسجد میں, اسے پاؤں لگ گیا, پاؤں لگتے ہی اٹھ کو بیٹھ جا کو, عقل نہیں کیا, ہنکی دکھتی نہیں کیا, تمہیں کی میں کی وہ جگہ رکھو رہے تو یہ کسے دیکھو رہے, کیا رہے پوچھتا سو, منجے ہنگی تو رنگا اندھا, ہمارے بابا رنگے اندھا, کان کا نہیں کھینچ ڈالیں گے ہمیں, پوری فیملی کچھ کھینچ ڈال کریں گے ہمیں, پوری فیملی کو, محلے کو, خاندان کو, سب کو کھینچ ڈالیں گے ہمیں. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ, اندھیرا تھا نا,
تو اس لیے نہیں مجھے آنکھیں نظر آتی اندھیرے میں دکھا نہیں سو بول کو آگے بڑھ گئے تھے دوسرے سے نہیں تھے نا انہوں بولے کسی نے جواب دیا سو تو بادشاہ رہے انہوں عمر ابن عبدالعزیز فوراً اس کو بھاگ کو آ کو حضرت کا پاؤں پکڑ لیا حضرت معاف کر ڈالو معاف کر ڈالو. یہ ذرا اندازہ کر کو دیکھو آپ بعض ٹائم میں لوگ انسانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے علم میں ہے میں کریکٹ کے سامنے والے کریکٹ کے آنے والا وقت بتائے گا. میں غصہ کر رہی سو نا اس ٹائم میں کری تھی نا وہ کری سو اچھا کی غلط کی کر جب وہ سزا مجھے ملتی وہ ٹائم میں تلافی کرنے کیا بھی چانس نہیں رہتا. تو غصہ کر کو اس کی وجہ سے ہونے والا فیصلہ رہتا دیکھو وہ ٹائم اس کی تلافی کرنے کا بھی چانسز نہیں رہتا وقت پار ہو گیا رہتا. تو غصہ ایک بیماری اس سے بچنے کی ہزار کوشش کرنی چاہیے. ایک عورت حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بیوہ تھی 2-3 بچے تھے بہت محنت کرتی تھی. اس زمانے کی بات روئی کو لے کر اس سے دھاگا بنا کے کپڑے بنانا اپنے ہاتھ سے گھر میں بیٹھ کو کئی دن کرے تو ذرا پیسے آتے اسے ایک 50-100 روپے آتے بولو نا ہمارے زمانے کے حساب سے وہ کچھ ایک وارم کا گھر کا گزران چلانا بیٹیاں بھی بچے پینے بھی سب بھی کھانے پینے کا خرچہ انتظام کرنا سو. ایک دن کئی دن گھر میں بیٹھ کو بچی بھی انہیں بھی پورے محنت کر کو بنا سو کپڑے کا ایک لنڈا ایک گول بال کے سکا فٹ بال جیسا ہے بولو نا اتنا وہ کپڑے ریڈی کر کو لے لو بازار کو جانا کھانے کے ٹائم میں اوپر سے ایک چیل آئی سیدھا کو اس کے ہاتھ سے وہ کپڑا چھین لگ چلی گئی چیل ایگل لے لگ چلی گئی. یہ رونا دھونا یہ عورت غصے میں آ گئی سیدھا وہ ٹائم کے جو پیغمبر تھے حضرت داؤد علیہ السلام سیدھا ان کے پاس جا کو شکایت کری. غصے میں آ کو کیا معلوم بولی یہ ورڈس ہمارے منہ سے چھوڑنا نہیں کر کو میں بولنے کا تمہارے اللہ کو رتبی رحم نہیں کیا میرے شوہر مر گئے بیوی کے واسطے میں بیوی بچوں کو پالنے کے واسطے میں کیسی محنت کر لکھوں ایک بائی کو ذات رکھ لکھوں تمہارے اللہ کو ذرا بھی رحم نہیں کیا. ایک چیل آ کو میرے پاس وہ بھی ریلیکٹ چلے گا تو ہمیں بھوکے مرنا سو کیا ایسا کیا ویسا کیا کر کو. حضرت بھی کیا کیا کچھ بولنے چاہتے لیکن یہ اللہ دل کو میں سباں کو آتا ہوں بوال کو چلے گی انہیں. حضرت سر پکڑ لگ بیٹھ گئے کیا رہی یہ سباں کو انہیں آنگی کیا کر کو میں سمجھانا اسے. رات میں نماز پڑھتے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ کے پاس یا اللہ میں کیسا سمجھاؤں اسے ایسا ہو گیا کہتے نا اس کے ساتھ میں کیسا سمجھاؤں اسے. اللہ جو بھی فیصلہ کرتے اچھا کو کرتے یہ تم نہ معلوم تمہیں سمجھدار ہاں تمہیں دیندار ہاں عقل والے تم نہ معلوم مجھ اللہ جو بھی فیصلہ کرتے ہمارے اچھے کو لیکن بعض ٹائم میں وہ اچھا کیا کر کو ہم نہ معلوم ہوتا بعض ٹائم میں ہم نہ اچھا کیا تھا کر کو ہم نہ معلوم کچھ نہیں ہوتا لیکن کنفرم اچھا کچھ رہتا ہو. یہ اللہ من اللہ دکھے سب اچھے کچھ. اب دوسرے دن صبح کو حضرت کے گھر کا دروازہ مارتے ہیں. حضرت کھولے تو ذرا بزنس مین لکھپتی کروڑ پتی کھڑ لکھی ایک 10 لاکھ روپے انہوں حضرت کے ہاتھ میں دیتے ہیں. دیکھو بولتے ہیں حضرت یہ پیسے لیو یہ کسے پہنچنے کا حق ہے کہ ان کو پہنچا دو حقداروں کو پہنچا دو. حضرت یہ کہہ رہی ہے پیسے لگ دے کو حقداروں کو پہنچا گا تو مجھے کون با معلوم حقدار حضرت وہ سب معلوم نہیں بول دل کو انہوں قصہ بولے ہیں وہ لوگ کہ ہمیں سمندر میں ہمیں بڑے بڑے لکھپتیاں کروڑ پتیاں بزنس کے واسطے دوسرے ملک کو گئے تھے ہمیں واپس آ رہے تھے جب آلگ تھے سمندر میں کل دوپہر کے ٹائم میں زبردست طوفان وہ طوفان کی وجہ سے ہمارے بوٹ جہاز ہے نا جہاز میں نیچے سے ایک تختہ ٹوٹ کو چلے گیا پانی اندر آنے شروع ہو گیا. ہمیں وہ سوراخ کو بند کرنے کیا کیا کچھ کوشش کریں بوٹ میں ہے سو چیزوں کو یہ وہ رکھ کو بند کرنے کی کوشش کریں کیا بھی چھوا نہیں سب بھی مل کو اللہ سے دعا کر لا کچھ تھے. اچانک سے ایک چیل آئی اتنا بڑا کپڑا کا لنڈا دل چلے گی فوراً وہ کپڑے کے لنڈے کو وہاں رکھے برابر بند ہو گیا. اندر آئے سو پانی پورا ٹھا کو باہر ڈالے سیف سے ہمیں یہاں کو پہنچ گئے. چیل کون سے طرف سے آئی بول کو دیکھے تھے نا ہمارے ساتھیاں انہوں اندازہ کر کو بولے یہ گاؤں سے چاہیے سو بول کو اس واسطے یہاں کچ کون کی مدد کرے سو تمہیں دیکھ کو معلوم کر کو پہنچا دو حضرت میں. حضرت فوراً آسمان کی طرف دونوں ہاتھ اٹھا لیے. وہ عورت کا کتا 100 روپے کا 1000 روپے کا لاس ہوا سو لیکن وہ ہوا نا وہ لے کو اللہ دیے سو کیا 10 لاکھ معمولی کیا یہ غصہ یہ نہیں کرنا بول کے غصہ نہیں کرنا. میں اتنا لمبا بیان کر دل کو بھی اب میرے پاس میں اسٹوڈنٹ کو پڑھاتا ہوں میں بولیا بچے کو با غصہ کرنا نہیں بیٹا حضرت کئی کو حضرت غصہ کرنا نہیں ہاؤ با غصہ کرے تو تیرے فرینڈس سب ختم ہو جائیں گے تیرے فرینڈ نام بھی دشمن بن جائیں گے تجھے کون بیچ ملیں گے نہیں تیرے پاس. پھر بھی انہیں ان کو حضرت کئی کو حضرت غصہ کرنا نہیں غصہ کرنا نہیں طبیعت تیری خراب ہو جائیں گی با غصہ سے تیرا مائنڈ بھی خراب ہو جاتا. شراب پیے تو کتنا نقصان ہوتا ہے کہ شراب پینے والے کو ویسا نقصان ہوتا وہ غصہ کرے تو بھی
پورا سن لو حضرت کئی کو حضرت غصہ کرنا نہیں اتنا کنٹرول تمہیں رہتا ہوں اور ایک بار بھی جواب دیں گے میں وہاں غصہ میں آ جانا میں کرنا نہیں کہتا کرنا نہیں بیٹھ رہے خاموش غصہ کرنا نہیں کہتا کرنا نیچ رہے اتنا نہ ہمیں پریکٹیکل لائف میں اتنا بہت بڑے تابعی اللہ کے ولی راستے میں جالا کے اوپر سے راکھ ہے نہیں سامبل انگر جلا کو جو راکھ رہتا نا وہ اوپر سے ڈالتے ہیں ان کی ان گھوڑے میں جالا کی گلی میں ان کے اوپر پورا گر گیا پورا کپڑا پورا جسم میں گھوڑے سے اتر کو زمین میں سجدہ کرتے ہیں حضرت سجدہ کر دل کو اٹھ کو گھوڑے میں بیٹھ کو پھر بھی جاتے ہیں لوگ ہم بولے حضرت یہ سب انیائم حضرت یہ کیا تو بھی ذرا تو بھی بولنا نہیں کیا وہ دالے سو جنے کو تو حضرت بولے کہتے دیکھ میں کیا حالت میں مجھے معلوم ہوں اللہ مجھے جنت دیتے کہ جہنم دیتے کہ اللہ میرے عمل کو قبول کرتے کہ نہیں کہ وہ معلوم نہیں یہ جو دالے ہیں نا اللہ کے نہیں میرا کیا مقام پوزیشن کر کو معلوم نہیں میں تو سمجھتا ہوں سو میں کرنے کے کام کو میرا سر انگر ڈالنے کے قابل ہے سو انگر تو ڈالے نہیں نا انگر تو ڈالے نہیں نا خالی یش نہ ڈالے اپنے کام والے کے اوپر شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو غصہ آیا ایسا کرنا نہیں با یہ کر با کیا ایسا کریا سو تو بھیجے آدھا گھنٹہ بھی ہونی پھر بھی سیم غلطی کریا پھر بھی سمجھا بش نہ تجھے بولیا کئی کو ایسا ستا تھا ایسا نہیں کرنا با ایسا کرنا با پھر بھی غصہ سنبھال کو سمجھا کو بھیج دلے 3 بار بھی انہیں آدھے گھنٹے کے اندر کر دلے تو غصہ آ گیا حضرت مولانا الیاسی رحمۃ اللہ علیہ حضرت جی انہوں اٹھ کو اچھا انہوں کیا بولتے ہیں شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ کام والے کو کتنا سو یہ سمجھانا کتنا میں بھی معاف کر لو صبر کر لو جانا سو ایک لمٹ نہیں کیا کہتے وہ حضرت اٹھ کو آئے کہتے ہیں آپ کان میں بولے کہتے ہیں اللہ تجھے کتنا صبر معاف کرنا اللہ تجھے کتنا آسانی کا معاملہ تیرے ساتھ کرنا کر کو تو چاہتا ہے کہ اتنا تو لوگوں کے اوپر کروا بولا کچھ بیٹھ گئے کہتے ہیں ایج میٹر ایج میسیج لاسٹ ذہن میں رکھ لو اللہ ہم نہ قیامت میں محشر کے میدان میں معاف کرنا کر کو ہمیں کتنا دل میں چاہتے ہیں کہ اتنا ہمیں لوگوں کو بھی معاف کرنا جتنا ہمیں لوگوں کو معاف کریں گے اللہ اتنا ہم نہ معاف کریں گے انشاءاللہ تعالی جو وقت مقرر دیا گیا ہے وہ چونکہ وقت ہو گیا ہے اس لیے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا گیا اس سے زیادہ اللہ ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم رب النبي محمد اللهم رب النبي محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأذهب غيظ قلوبنا وأذهب غيظ قلوبنا یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے خطاؤں کو درگزر فرما دے یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر پاکیزگی پیدا فرما ہماری نگاہوں میں ہماری قوت سماعت میں یا اللہ ہمارے دماغ میں ہمارے سوچ میں ہماری بول میں ہمارے چال ڈھال میں یا اللہ سب کے اندر پاکیزگی پیدا فرما یا اللہ ہماری بات چیت کے ذریعے سے یا اللہ سب کا نفع ہو یا اللہ ہماری زبان سے کانٹے جیسے بول زہر جیسے بول نکلنے سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ گندی چیزوں کو سوچنے سے بولنے سے سننے سے حفاظت فرما یا اللہ ہمارے اپنے اعضاء کو یا اللہ نورانیت حاصل کرنے والے اعمال میں لگانے کی توفیق عطا فرما تیرے اور تیرے رسول کے احکام کو توڑنے سے حفاظت فرما نافرمانی سے حفاظت فرما حقوق العباد کی کوتاہی سے حفاظت فرما یا اللہ یا اللہ تیرے حقوق کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ یا اللہ بندوں کے جو آپس کے ہمارے حقوق ہیں یا اللہ اس کو بھی بھرپور ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اب تک کی کوتاہیوں کو معاف فرما یا اللہ اب ہم کو سمجھ میں آ گیا غصے کی وجہ سے ہم کیسے پھول کے باغوں کو یا اللہ ہم نے کانٹے کا جھاڑ بنا لیا یا اللہ کیسے شہد کو ہم نے زہر میں بدل لیا یا اللہ اب سمجھ میں آ گیا کہ ہم نے اپنی جھولیوں میں یا اللہ ہم نے اپنے کپڑوں میں کانٹے لے کر اب تک گھوما ہے یا اللہ اب پھول بانٹنے کے لیے خوشبو پھیلانے کے لیے یا اللہ ہم اپنی صلاحیتوں کو اپنی زبانوں کو استعمال کریں یا اللہ اس کی ہمت اور سعادت عطا فرما اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی ہمت عطا فرما یا اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما صحیح سوچ صحیح عقل صحیح سمجھ نصیب فرما دے یا اللہ
ہمارے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمارا معاملہ درست فرما دے. یا اللہ غصے کی وجہ سے خاندانوں کے برباد ہونے سے حفاظت فرما. یا اللہ دوسروں کے خاندانوں میں دخل دینے سے, یا اللہ دخل دے کر ان کے خاندانوں میں لڑائی اور جھگڑا پیدا کرنے, یا اللہ بدگمانی اور حسد پیدا کرنے, یا اللہ ہماری باتوں کی وجہ سے ان کے آپس میں قطع رحمی ہونے سے یا اللہ حفاظت فرما دے. ایسے شیطانیت سے ہماری حفاظت فرما, ایسے خناس کے کاموں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ شیطان کے مکر سے, نفس کے, یا اللہ نفس کی نفسانیت سے حفاظت فرما دے. یا اللہ ہماری حفاظت فرما دے, اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے حفاظت فرما دے. یا اللہ نفس امارہ سے یا اللہ حفاظت فرما. یا اللہ ہم کو صبح سے شام تک تیری فرما برداری کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے زندگی گزاری اس کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما. ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما, بڑوں کی مغفرت فرما, چھوٹوں کو معاف فرما, جو زندہ ہیں ان کو بھی معاف فرما. یا اللہ رشتہ داروں میں جن کا انتقال ہو گیا ان سب کے بھی گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنے, ان کے اندر اچھے اخلاق پیدا کرنے کی ہمت عطا فرما. یا اللہ جن ہمارے بچوں میں سے جن کی شادی ہو گئی یا اللہ ان کے گھر کو ہنسی خوشی کے ساتھ آباد فرما دے. یا اللہ جن کی شادی نہیں ہوئی یا اللہ اچھے جوڑے مقدر فرما دے. یا اللہ دینداری کو دیکھ کر یا اللہ رشتہ لگانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دینداری کو عام فرما دے. یا اللہ اچھے اخلاق سے ہم کو سنوار دے. یا اللہ انسانیت میں ترقی عطا فرما, انسانیت کی خوبیوں میں اخلاق حسنہ میں ترقی عطا فرما. یا اللہ جیسے صحابہ میں سے, صحابیات میں سے, ان کے بچوں میں, ان کی بچیوں میں یا اللہ جو اونچے اخلاق تھے یا اللہ ایسے اخلاق عطا فرما دے. یا اللہ غصے کو کنٹرول کرنے, یا اللہ غصے کو قابو پانے, غصے کو قابو میں رکھنے کی یا اللہ ہمت عطا فرما. یا اللہ اب تک کی اس کی وجہ سے جو غلطیاں ہو گئی یا اللہ ان کی تلافی کرنے. یا اللہ ہم نے جس کے اوپر ناجائز طریقے سے غصہ کیا یا اللہ معافی پوچھ کر کوئی چیز تحفہ میں دے کر ان کو منا لینے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ سب کے دلوں کو آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں پاک صاف فرما دے, کینہ, بغض, حسد, عداوتوں سے یا اللہ ہر طرح کی روحانی بیماریوں سے حفاظت فرما. ہمارے ملنے کو, جمع ہونے کو قبول فرما. یا اللہ جو جذبے سے آئے ان کے گھرانوں کے یا اللہ خوب برکتوں میں, ان برکتوں میں, رحمتوں میں یا اللہ خوب برکت عطا فرما, برکتوں میں اضافہ فرما. سب کے گھروں میں یا اللہ جتنے بھی افراد ہیں سب کی بیماریوں کو دور فرما, صحت تندرستی عطا فرما. یا اللہ جو بھی مشکل پریشانیاں ہیں سب پریشانیوں کو, تکلیفوں کو دور فرما دے. خزانے غیب سے یا اللہ سب کی مدد فرما دے. یا اللہ خوشحال گھرانہ, خوشحال زندگی, سکون اور عافیت والی زندگی نصیب فرما دے. یا اللہ ہم سب کی محنتوں کو, بولنے سننے کو یا اللہ قبول فرما کر یا اللہ اس پر عمل کی ہمت توفیق عطا فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.